بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے بھوک برداشت کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھوک برداشت کرنا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کیا یہ بات نہیں ہے کہ تم جتنا چاہتے ہو کھاتے پیتے ہو، یعنی اپنی مرضی کے مطابق کھاتے پیتے ہو؟ میں نے تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ ان کو ردی اور خراب کھجور اتنی بھی نہیں ملتی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ اپنا پیٹ بھر لیں۔ امام مسلم نے حضرت نعمان رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ان کے زمانہ میں جو دنیاوی فتوحات ملی اور ان کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا دن بھوک کی بے چینی میں گزر جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بھی ردی کھجور نہیں ملتی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیٹ بھر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا؟ کیوں افضل یہ ہے کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ افضل پر عمل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھوک کی وجہ سے۔ یہ سن کر میں رو پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، مت رو، کیونکہ جو آدمی دنیا میں ثواب کی نیت سے بھوک کو برداشت کرے گا، قیامت کے دن اس کے ساتھ حساب میں سختی نہیں کی جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر والوں نے ایک رات ہمارے ہاں بکری کی ایک ٹانگ بھیجی۔ میں نے اس ٹانگ کو پکڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ٹکڑے کیے۔ یا حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور میں نے ٹکڑے کیے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ، جس سے یہ بھی حدیث بیان کرتے ہیں، اس سے یہ بھی فرماتی کہ یہ کام چراغ کے بغیر ہوا۔ طبرانی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے ام المومنین، کیا یہ کام چراغ کی روشنی میں ہوا تھا؟ انہوں نے کہا، اگر ہمارے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل ہوتا تو ہم اسے کھا لیتے۔ انہوں نے کہا، اگر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر کئی چاند ایسے گزر جاتے تھے کہ نہ کسی کے گھر میں چراغ جلایا جاتا نہ آگ۔ اگر انہیں تیل مل جاتا تو اسے اپنے جسم پر لگا لیتے، اور اگر چربی مل جاتی تو اسے کھا لیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر ایک چاند گزر جاتا، دوسرا چاند گزر جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی گھر میں کچھ آگ نہ جلائی جاتی، نہ روٹی کے لیے اور نہ سالن کے لیے۔ لوگوں نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، پھر کس چیز پر گزارا کیا کرتے تھے؟ فرمایا، دو کالی چیزوں پر، یعنی کھجور اور پانی پر۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی انصار تھے، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا عطا فرمائے۔ ان کے پاس دودھ والے جانور ہوتے تھے، جن کا کچھ دودھ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو بھیج دیا کرتے۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی، اے میرے بھانجے، اللہ کی قسم، ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، 2 مہینوں میں 3 چاند دیکھ لیتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگ بالکل نہ جلائی جاتی۔ میں نے کہا، اے خالہ جان، پھر آپ لوگوں کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ انہوں نے فرمایا، 2 کالی چیزوں پر، کھجور اور پانی پر۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی انصار تھے جن کے پاس دودھ والے جانور تھے، وہ ان کا دودھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا کرتے، جو ہمیں پلا دیا کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم 40 دن اس
طرح گزارا لیا کرتی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہ آگ جلاتی اور نہ کچھ اور۔ میں نے کہا آپ لوگ کس چیز پر گزارا کرتے؟ انہوں نے کہا 2 کالی چیزوں پر، یعنی کھجور اور پانی پر، اور وہ بھی جب تیسرا آ جائے، جب میسر آ جائے۔ حضرت مسروق کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے میرے لیے کھانا منگایا اور فرمایا میں جب بھی پیٹ بھر لیتی ہوں اور رونا چاہوں تو رو سکتی ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے فرمایا مجھے وہ حال یاد آ جاتا ہے جس حال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو چھوڑا تھا۔ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایک دن میں روٹی اور گوشت 2 مرتبہ پیٹ بھر کر نہیں کھایا۔ حضرت ابن جریر نے روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مدینہ آنے سے لے کر انتقال کے وقت تک کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مسلسل گندم کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ ابن جریح نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک کبھی بھی 2 دن مسلسل جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ ابن جریر نے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چیزیں یعنی کھجور اور پانی پیٹ بھر کر نہیں ملی۔ بہقی کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی 3 دن تک مسلسل پیٹ بھر کر نہیں کھایا۔ اگر ہم چاہتے تو ہم بھی پیٹ بھر کر کھاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو کھلایا کرتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنی لنگی میں چمڑے کا پیوند لگا لیا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال تک کبھی 3 دن تک صبح اور شام کا کھانا مسلسل نہیں کھایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میز پر نہیں کھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی باریک چپاتی نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے کبھی بھی بھنی ہوئی بکری نہیں دیکھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے مسلسل کئی راتیں بھوکے ہی گزار دیتے، انہیں رات کا کھانا نہ ملتا تھا اور ان کی روٹی بھی اکثر جو کی ہوتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے سامنے بھنی ہوئی بکری رکھی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ کو بلایا، انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس حال میں تشریف لے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر جو کی روٹی نہیں کھائی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا کھانا ہے جسے تمہارے والد 3 دن کے بعد کھا رہے ہیں۔ طبرانی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ فاطمہ نے عرض کیا یہ ٹکیا ہے، میں نے پکائی تھی، مجھے یہ اچھا نہ لگا کہ میں اسے اکیلے ہی کھا لوں، اس لیے میں آپ کے پاس یہ ٹکڑا لے آئی۔ پھر آپ نے وہ ارشاد فرمایا جو پہلے گزرا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گرم کھانا لایا گیا، آپ نے اسے نوش فرمایا اور کھانے سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ میرے پیٹ میں اتنے دنوں کے بعد اتنے دنوں سے گرم کھانا نہیں گیا تھا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت سے لے کر انتقال تک کبھی میدہ نہیں دیکھا۔ حضرت سہل سے پوچھا گیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ لوگوں کے پاس چھلنی ہوتی تھی؟ تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت سے لے کر انتقال تک کبھی چھلنی نہیں دیکھی تھی۔ تو ان سے پوچھا گیا آپ لوگ جو کا آٹا بغیر
چھانے ہوئے کیسے کھا لیتے تھے؟ انہوں نے کہا ہم جو کو پیس کر اس پر پھونک مارتے، جو اڑنا ہوتا وہ اڑ جاتا، باقی کو ہم گوندھ لیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر تھوڑی بہت بھی جو کی روٹی نہیں بچتی تھی۔ طبرانی کی ایک اور روایت میں یہ ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان اٹھایا گیا ہو اور اس پر کھانا بچا ہوا ہو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور بھوک کی وجہ سے ہم لوگوں نے اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھ رکھا تھا، چنانچہ ہم نے کپڑا ہٹا کر اپنا اپنا پیٹ دکھایا تو ہر ایک کے پیٹ پر ایک ایک پتھر بندھا ہوا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹایا تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حضرت ابن بجیر رضی اللہ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بھوک لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر اٹھا کر اسے اپنے پیٹ پر باندھ لیا، پھر آپ نے فرمایا غور سے سنو، بہت سے لوگ دنیا میں خوب کھانا کھا رہے ہیں اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یہ لوگ قیامت کے دن بھوکے اور ننگے ہوں گے۔ غور سے سنو، بہت سے لوگ دنیا میں اپنی خواہشات پر چل کر بظاہر اپنا اکرام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنی توہین کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن وہ رسوا اور ذلیل ہوں گے۔ غور سے سنو، بہت سے لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چل کر بظاہر اپنی توہین کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنا اکرام کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو راحت اور عزت ملے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس امت میں سب سے پہلے جو مصیبت پیدا ہوئی وہ پیٹ بھرنا ہے، کیونکہ جب کوئی پیٹ بھر کر کھاتی ہے تو ان کے بدن موٹے ہو جاتے ہیں اور ان کے دل کمزور ہو جاتے ہیں اور ان کی خواہشات بے قابو ہو جاتی ہیں۔ جو کچھ پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم کی بھوک۔ السلام علیکم۔